تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی۔ فل کورٹ میں پارٹی بننے کی درخواست تحریک انصاف اور بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل اپیلوں کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پر الزامات لگائے۔ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے حوالے سے الزامات حقائق کے برعکس ہیں، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ اس درخواست میں جو دائر کی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ملک سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں، جس میں اب تحریک انصاف نے فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے اور فل کورٹ میں پارٹی بننے کی درخواست تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر خان نے دائر کی ہے۔ حسیب ملک سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی حسیب، یہ تذکرہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی تو اس میں فریق ہی نہیں ہے، گزشتہ سماعت میں ہم نے دیکھا، تو اب باقاعدہ طور پر درخواست دے دی گئی ہے فریق بننے کے لیے؟ جی بالکل، یہ گزشتہ سماعت پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف اس میں فریق نہیں ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی، اور اس کے بعد آج دیکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے، اور جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سنی اتحاد کیس میں تحریک انصاف کو فریق بنائے، جبکہ یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اپیلوں کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پر الزامات لگائے، اور الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے حوالے سے الزامات حقائق کے برعکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح، تو یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ حسیب ملک، آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی گزشتہ 5 دنوں میں 568 لاشیں سرد خانوں میں لائی گئیں۔ فیصل ایدھی کے مطابق 21 جون سے 25 جون تک 568 افراد کی لاشیں ایدھی سرد خانے میں لائی گئی ہیں۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز بلال نصیر نے ہمیں جوائن کیا۔ بلال، یہ بتائے گا کہ یہ کتنا اضافہ ہے اگر اس کو کمپیئر کریں عام دنوں سے، اور اس کی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ عام دنوں میں جو 30 سے 40 لاشیں جو ہیں وہ عیدی سرد خانے میں لائی جاتی تھی، اور تقریباً 8 سے 10 لاشیں جو ہیں وہ چھیپا سرد خانے میں منتقل کی جاتی تھی۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ لواحقین کا زیادہ تر کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اموات جو ہیں وہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ہوئی ہیں، گرمی کے باعث ہوئی ہیں، تاہم 5568 افراد کی لاشیں جو ہیں 21 جون سے 25 جون تک جو ہے مختلف عیدی کے کیمپس میں آئی، اور اس کے بعد مردہ خانے جو ہے منتقل کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فٹ پاتھس ہیں اور مختلف علاقے ہیں، مضافاتی علاقے ہیں، جہاں سے یہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ عیدی سرد خانے منتقل کی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جی بلال نصیر، آپ معلومات دے رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر پنجاب حاجی پاک راج گڑھ پہنچ گئی۔ وزیر پنجاب نے یونین کونسل 53 میں لاہور ڈیولپمنٹ ماڈل کے پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ وزیر پنجاب نے ماڈل گلیوں کے معیار کا بھی جائزہ لیا۔ یوسی 53 کی ماڈل اسٹریٹ میں اسٹریٹ لائٹس گھروں کی نمبرنگ کی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے حسن رضا، بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف حاجی پاک راج گڑھ پہنچی، جہاں پر یونین کونسل 53 میں لاہور ڈیولپمنٹ ماڈل کے پائلٹ پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت کنکریٹ، کوبل سٹون، ٹف ٹائل اور کلرڈ فلور بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماڈل گلیوں کا معائنہ کیا اور معیار کا جائزہ لیا۔ یوسی 53 کی ماڈل اسٹریٹ میں اسٹریٹ لائٹس، گھروں کی نمبرنگ اور نام پلیٹ لگائی گئی ہیں۔ ماڈل اسٹریٹ میں زیر زمین سیوریج کا نظام بھی ری ویمپ کیا گیا۔ ماڈل اسٹریٹ کے لیے مین ہال پر چوری سے بچانے کے لیے خصوصی طور پر پلاسٹک کے بنائے گئے ڈھکن جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے لاہور ڈیولپمنٹ پائلٹ پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بھی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، پھر بھی قیدی وین میں عدالت گیا۔ مزید کہا کہ کبھی جیل میں رویا نہیں، خواجہ آصف اور انس ناولہ کو زمین پر لٹایا گیا، گھر سے کھانا نہیں لانے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، میں جیل میں تھا، اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال، وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج آپ چھٹی لے دیں۔ ان کی یہ ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے، لیکن آپ جائیں گے، حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا، اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی، کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔
जनाब स्पीकर, मैं भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने तो कभी जेल में इसका रोना नहीं हुआ। ये ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं, ये राना सनाउल्लाह बैठे हैं, इनको ज़मीनों पर लटाया गया, इनको खाना, ये तो देखिए फैसला इनको कबूल है या नहीं है, या मुझे कबूल है या नहीं है, लेकिन अगर एक फ़ैसला आता है तो एक अंडर ट्रायल कैदी, ये अली मोहम्मद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, अंडर ट्रायल कैदी और जो जिसको सज़ा मिली उसके जो हकूक़ है जेल में फ़र्क है। मैं उसमें भी नहीं जाता, लेकिन ये अंडर ट्रायल थे, हम सब अंडर ट्रायल थे। ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूँ कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम दिवालियापन के दिहाने पर खड़े हैं, हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए जिससे महंगाई का तूफान आया है। मजीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। आज 75 साल के बाद माशी तौर पर मुल्क कहाँ खड़ा है, इसको ज़ेर बहस लाने की भी ज़रूरत नहीं है। शीशे की तरह नज़र आता है कि हम दिवालियापन के किनारे खड़े हैं। कौम आपसे दो चीज़ें मांगती हैं, एक अमन, जान माल और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़, अपने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा माशी खुशहाली। आम आदमी को ये इत्मीनान हो कि मेरे बच्चों के लिए अगले हफ्ते और महीने तक घर में खुराक मौजूद है, उसका इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है। अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पर एतमाद नहीं करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखकर फैसले ना करना इंसाफ नहीं, ना इंसाफी होगा। अदलिया और एग्जीक्यूटिव आजाद होने चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बुनियादी असूलों को मद्देनजर न रखते हुए जज साहिबान फैसले दे दे, वो इंसाफ नहीं, वो नाइंसाफी है। आजाद अदलिया, आजाद माहौल में अज़लमंद जजेस आज़ादाना फैसले करे जो लोगों को इंसाफ देता है। आज वो खुद अगर इंसाफ के तलबगार है। बुशरा बीबी के खिलाफ जाती कोई केस नहीं है, सिर्फ खान साहब को प्रेशर में डालने के लिए केस बनाया गया है। खान साहब के नजरिए के पीछे पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। पार्लियामेंट से पहले कबायली मशारान से मशवरा किया जाए, तब ही कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। इस मामले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करूंगा। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल पेशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे, किसी सूरत में नहीं होगा। हम अमन चाहते, अमन के तरीके आप कबायली मशारात के साथ बैठे, उनको इत्तेमाद में लें, उनसे पूछे क्या तरीका हो सकते हैं। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। बिजली की 3 घंटे बिजली दी जाती है। मैं मुतालबा करता हूँ कि जो आपने 100 बिलियन का रखा है फाटा के लिए, इसमें से आप बिजली के लिए कंपनसेट करवाएं।